الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اليوم أكملت لكم دينكم
آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمام کر دی تم پر اپنی نعمتیں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو باعتبار دین کے، آمنت باللہ وبآیاتی، میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا دین، ایک ایسا قانون اور ایک ایسا آئین دے کر مبعوث فرمایا جو ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے۔ جو قرآن اور احادیث کی شکل میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے، اور بغیر کسی تنسیخ کے، بغیر کسی کمی کے، من وعن اسی شکل میں موجود ہے، اگرچہ تحریف کرنے والوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، نگہبان ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ہر دور کے اندر اپنے دین کی حفاظت کا مکمل انتظام فرمایا۔ کسی قانون کو اور کسی آئین اور دستور کو بہتر انداز میں بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آئین اور قانون جو بنانے والا ہے اس کو مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں بہتر انداز میں معلومات حاصل ہو۔ جس کو مستقبل اور فیوچر کے بارے میں جتنا زیادہ اچھا علم ہوگا، وہ قانون بھی اتنا ہی اچھا بنا سکے گا۔ اور مخلوق کے پاس جو علم ہے فیوچر اور مستقبل کے بارے میں، وہ کامل نہیں، مکمل نہیں، ناقص ہے، ناتمام ہے۔ ان کے پاس جو اسباب ہیں، جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، وہ محدود ہیں۔ تو اس لیے ان کا بنایا ہوا قانون، ان کا بنایا ہوا دستور، ان کا بنایا ہوا آئین
وہ مکمل نہیں ہوتا، بلکہ آئے دن اس کے اندر ترامیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی، جس ملک کے اندر بھی، جس ادارے کے اندر بھی جب کوئی قانون اور آئین اور دستور بنایا جاتا ہے تو قانون کے ماہر چیدہ لوگ، خاص ذہن مل کر کے بیٹھتے ہیں، قانون کے اس جز کے اوپر، اس شق کے اوپر بحث مباحثہ ہوتا ہے، مہینے گزر جاتے ہیں، بحث و تمہیز کے بعد ایک قانون بنتا ہے، اور کچھ ہی دن گزرنے پڑتے ہیں کہ پھر اس کے اندر جو ہے ایک ترمیم لائی جاتی ہے، ترمیم کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ آپ سنتے ہیں پاکستانی آئین اور قانون کے بارے میں آج 17ویں ترمیم پاس ہو گئی، آج 18ویں، آج 19ویں، آج 20ویں، آج قانون کی فلاں شق کی فلاں جز کے اندر فلاں ترمیم کی گئی، فلاں دفعہ کو حذف کیا گیا، فلاں دفعہ شامل کی گئی۔ تو قیامت تک یہ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ مخلوق کے پاس فیوچر اور مستقبل کے بارے میں جو علم ہے وہ نہ تمام ہے، نہ مکمل ہے، ناقص۔ اس لیے فیوچر اور مستقبل کے بارے میں قانون وہی ناقابل تنسیخ ہوگا جس کا علم بھی فیوچر اور مستقبل کے بارے میں کامل اور مکمل ہو۔ پھر ہر ایک قانون کا ایک پرپز ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، معیار ہوتا ہے، جس مقصد کے لیے وہ قانون بنایا جائے۔ پھر جو قانون بنانے والے ہیں ان کے دلوں کے اندر جن کے لیے قانون بن رہا ہے، جنہوں نے قانون پہ عمل کرنا ہے، یعنی پبلک، عوام، لوگ، قانون بنانے والوں کے دلوں میں ان کی جتنی ہمدردی ہوگی، جتنی شفقت ہوگی اور جتنی بے غرضی ہوگی، تو اسی کے اعتبار سے وہ ایسا قانون بنائیں گے، ایسا آئین اور دستور بنائیں گے کہ جس کے اوپر چلنے سے، جس کے اوپر عمل پیرا ہونے سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو سکے اور لوگ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے۔ اب فیوچر اور مستقبل کے علم کے بارے میں اللہ سے بڑھ کر کے کسی کا علم نہیں ہو سکتا۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے پیدا کیا اس سے بڑھ کر کس کا علم ہو سکتا ہے؟ جو باریک بین ہے، جو خبردار ہے، جو علیم ہے، جو جاننے والا ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی خبردار نہیں ہو سکتا، کسی کا علم نہیں ہو سکتا۔ اور جو الرحمن اور الرحیم ہے، اس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ شفیق کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ ہمدرد کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور جو صمد ہے اس سے زیادہ بے نیاز کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ مستغنی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس اعتبار سے اس کا جو قانون بنایا ہوا ہے وہ ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے۔ ایسا قانون، ایسا آئین، ایسا دستور کہ اس کے بعد پھر کسی اور قانون کی اور کسی اور آئین اور دستور کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ الا لہ الحکم والامر، کس کی مجال ہے کہ اس کی موجودگی میں وہ کوئی قانون بنا سکے، اس کی موجودگی میں وہ کوئی حکم کر سکے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ تو اس لیے
اللہ رب العزت نے جو قانون بنایا اور اس قانون کی تکمیل کر دی، اس قانون کا نام ہے دین، اس قانون کا نام ہے مذہب، اس قانون کا نام ہے شریعت۔ اور یہ قانون اللہ نے مخلوقات میں سے صرف انسانوں کو دیا ہے، اور انسانوں سے پھر اس کی تعمیر چاہیے کہ تم نے اس کے اوپر عمل کرنا، اور عمل کروانے کے لیے، اس قانون کو سکھلانے کے لیے پھر مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں اللہ نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، نبی آتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ یہ دین ہے اور اس دین کے اوپر تم نے اس طرح سے چلنا ہے، اللہ کا یہ قانون ہے اور اس قانون کے اوپر اس طرح سے تم نے عمل پیرا ہونا ہے۔ اور اس قانون کی تکمیل جو ہوئی، اس دین کی جو تکمیل ہوئی، وہ خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے اوپر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 81 روز پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں جمعہ کے دن عصر کے وقت تقریباً 1,24,000 نفوس قدسیہ کی موجودگی میں اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تام کر دیا ہے، اور اسلام کو باعتبار دین کے تمہارے لیے چن لیا ہے، پسند کر لیا۔ اس لیے اس اعلان کے بعد فرمایا کہ دین جو ہے وہ کامل اور مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی چیز کی کمی اور نقص اس کے اندر باقی نہیں رہا۔ اب جو انسان اس کے اندر کمی اور نقصان کا دعویٰ کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ دین کامل اور مکمل نہیں، بلکہ یہ ترمیم کا محتاج ہے، اور میری ترمیم سے اس کی تکمیل ہوگی۔ یا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ الیاذ باللہ آقائے نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود شفیق اور رحیم اور مہربان ہونے کے امت کو تبلیغ کا، تعلیم کا حق ادا نہیں کیا، اور دین جس طرح سے پہنچانا چاہیے تھا اس طرح پورا نہیں پہنچایا۔ اب میری رائے سے، میری تجویز سے اس دین کی تکمیل ہوگی، اس کا نام بدعت۔ اس لیے فرمایا کہ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کا سبب اور جس چیز کا وجود خیر القرون کے اندر موجود تھا، یعنی صحابہ اکرام رضوان اجمعین اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس چیز کا داعیہ، اس چیز کا سبب، اس کا وجود موجود تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، اس کی تلقین نہیں کی، قرآن نے اس کا حکم نہیں دیا، صحابہ نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ اور آج جو ہے اگر کوئی آدمی کسی چیز کو دین کے اندر شامل کر کے اس کو دین بنا لیتا ہے، اس کو فرض، واجب، سنت، مستحب کا درجہ یا ثواب کا درجہ دیتا ہے، تو فرمایا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا ہے، اور اس بات کا دعویٰ کرنا ہے کہ اللہ کے رسول نے دین کو مکمل طریقے سے نہیں پہنچایا، ناقص رہا، میں مکمل کر رہا۔ بہت ساری چیزیں، مثال کے طور پر اذانیں اس وقت بھی ہوتی تھی
آج بھی ہوتی ہیں، نمازیں اس وقت بھی پڑھی جاتی تھیں، صلاۃ و سلام اس وقت بھی پڑھا جاتا تھا، پیدائشی اور ختنے اس وقت بھی ہوتے تھے، شادی اور غمی اس وقت بھی ہوتی تھی، اور تجہیز اور تکفین اس وقت بھی ہوتی تھی، جنازے اس وقت بھی پڑھے جاتے تھے۔ لوگوں کے اوپر مسائل، پریشانیاں، آفتیں اس وقت بھی آتی تھیں، قبریں اس وقت بھی موجود تھیں، لیکن اس وقت اذانوں سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں پڑھا جاتا تھا۔ اس وقت صلاۃ و سلام پڑھنے کا وہ طریقہ نہیں تھا جو آج اختیار کیا جاتا ہے، کھڑے ہو کر مخصوص انداز میں، مخصوص صیغوں میں۔ اس وقت ختنوں اور پیدائش کے وقت وہ رسمیں نہیں ہوتی تھی جو آج ہوتی ہیں۔ اس وقت شادی اور بیاہ کے موقع پر وہ رسومات نہیں ہوتی تھی جو آج ہوتی ہیں۔ اس وقت جنازوں کے بعد وہ بدعات نہیں ہوتی تھیں جو آج ہوتی ہیں۔ تجہیز اور تکفین کے وقت وہ بدعات نہیں ہوتی تھی جو آج ہوتی ہیں۔ اس وقت بھی قبریں موجود تھیں، لیکن قبروں کے اوپر یہ میلے عرس نہیں ہوتے تھے، نظر و نیاز اور چڑھاوے نہیں چڑھائے جاتے تھے جس طرح آج چڑھائے جاتے ہیں، سجدے نہیں ہوتے تھے جس طرح آج سجدے کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو اس وقت موجود نہیں تھی اور بعد میں ایجاد کی گئی، اس کا نام بدعت۔ اور بدعت اللہ کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کا نام ہے۔ صحابہ نے جس طریقے کو اختیار نہ کیا اس طریقے کو اختیار کرنا، جو آدمی اس طریقے کو اختیار نہ کرے اس کو ملامت کرنا، اس کے اوپر طعن و تشنیع کرنا۔ فرمایا کہ بدعت دیکھنے کے اندر چاہے کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی خوشنما کیوں نظر نہ آئے، لیکن وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہو سکتی۔ جو چیز خیر القرون کے اندر دین تھی، قرون ثلاثہ، صحابہ اکرام کا زمانہ، خیر القرون قرنی، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، ان زمانوں کے اندر جو چیز نہیں کی گئی، بعد میں اس کو دین کا نام دے کر کے اس کو وجود دیا جائے اور وہ کتنی خوشنما ہو، لیکن فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، من احدث فی دین الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ، کہ جس آدمی نے دین اسلام کے اندر کسی بدعت کو نکالا اور اس کو اچھا سمجھا، اس کو باعث اجر و ثواب سمجھا، تو اس نے اس بات کا دعویٰ کیا فقد خان اللہ ورسولہ فی الرسالہ، کہ اللہ کے رسول نے رسالت کے اندر خیانت کی۔ کیوں؟ لأن اللہ تبارک و تعالی یقول الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تام کر دیا، دین اسلام کو باعتبار دین کے تمہارے لیے پسند کر لیا، اور یہ کہتا ہے کہ دین مکمل نہیں۔ اللہ کے رسول نے رسالت کے پہنچانے کے اندر الیاذ باللہ خیانت کی۔ فما لم یکن یومئذ دینا فالیوم لا یکون دینا، جو چیز اس وقت دین نہیں تھی آج وہ دین نہیں ہو سکتی۔ تو جو چیز خیر القرون کے اندر دین ہے وہ قیامت تک دین ہے، اور جو چیز خیر القرون کے اندر دین نہیں ہے، فرمایا وہ دیکھنے کے اندر چاہے کتنی اچھی نظر آئے وہ دین نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام کلاموں کے اندر سچا کلام جو ہے وہ خیر کلام اللہ کا کلام ہے، وخیر الہدی
ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت میں بہترین سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وشر الامور محدثاتها، تمام کاموں میں بدترین کام جو ہے وہ نئی چیز کو پیدا کرنا اور اس کو دین کے اندر شامل کرنا ہے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز جو پیدا کی گئی وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی۔ حضرت ارباز ابن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ کیا، نصیحت فرمائی، ایسی نصیحت فرمائی ہمارے آنسو جاری ہو گئے، قلوب دھڑکنے لگے۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی واعظ اور آج کی نصیحت سے یوں محسوس ہو رہا ہے کأنہا موعظۃ مودع، کہ یہ ایک رخصت کرنے والے انسان کی وصیت ہے، کہ جو رخصت ہو رہا ہے اور اپنے پیچھے رہنے والوں کو وصیت کر رہا ہے۔ فاوصینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت فرمائیے۔ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، اور فرمایا کہ والسمع والاطاعہ، اور سننے کی اور اطاعت کرنے کی، جو تمہارے حاکم ہوں ان کو حکم ماننے کی۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ وہ تمہارا حاکم ایک حبشی کالا کلوٹا غلامی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ بَعْدِي، تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ ہوں گے، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے۔ تو فرمایا اس اختلاف کے زمانے میں تم میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، بالنواجذ، ہاتھوں سے اور دانتوں سے، اور گمراہی کو اختیار نہ کرنا، اس لیے کہ ہر نئی چیز دین کے اندر بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی۔ ازواج مطہرات کے پاس صحابہ کی جماعتیں آتی ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں کہ آپ عبادت کس طرح سے کرتے ہیں پوچھتی ہیں۔ ازواج مطہرات امہات المؤمنین بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمولات تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے ان کو کم سمجھا اور کہنے لگے این رسول اللہ، اللہ کے رسول کہاں اور کہاں ہم؟ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبی وما تاخر، اللہ نے تو اپنے رسول کے اگلے پیچھے سارے گناہ معاف کر دیے، ان کو تو اتنے زیادہ اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہمیں زیادہ اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ میں کبھی بھی رات کو سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کروں گا۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ ایک اور بولا کہ میں انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، عورتوں سے دور رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا تم وہ لوگ ہو تم جنہوں نے یہ باتیں کہیں؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ دیکھو تم سب سے میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میرے اندر خوف خداوندی تم سب سے زیادہ موجود ہے، لیکن میں تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کیے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو آدمی میری سنت سے اعراض کرے گا اور میری سنت سے ہٹ کر کے نیا طریقہ ایجاد کرے گا، فرمایا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ان لوگوں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا تھا۔ ایک نے کہا تھا ساری رات عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا تھا سارے دن روزہ رکھوں گا،
تیسرے نے کہا تھا کہ نکاح کرنے کی وجہ سے عبادات کے اندر خلل ہوگا تو عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا، دور رہوں گا اور عبادات کے اندر بھی مشغول رہوں گا، لیکن نبی کے طریقہ کا خلاف تھا، اس لیے آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اراض کیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کسی نئی چیز کو ایجاد کیا، نئی چیز نکالی جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تھا، فہو رد، فرمایا وہ مردود، اس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ بدعت چاہے دیکھنے میں وہ کتنی خوشنما نظر آئے، اور بدعت ہمیشہ لوگ جو ایجاد کرتے ہیں ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، اس کو عبادت سمجھ کر کے کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ جو آدمی کسی بدعت کو ایجاد کرنے کے بعد اس کو واجب، سنن، مستحب اور ثواب کا درجہ دے کر کے اس کو اختیار کرتے ہیں، نہ کرنے والے کے اوپر تان کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، فرمایا وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ سبحانک اللہم